واقعات ہو رہے ہیں اور آپ کے ٹی وی کے ذریعے ہمیں بھی معلومات حاصل ہو رہی ہیں کہ یہ واقعات جو ہیں دن بدن جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو اس چیز کی سنجیدگی کو نوٹ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صوبائی حکومت کو اسپیشلی اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے. آج اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ملٹری بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ ہماری باقی سیکورٹی ایجنسیز ہیں, فوج ہے یا ایف سی ہے, وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے صوبے میں امن ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں. پشاور میں اگر آپ دیکھیں کرائمز کے خلاف جو پولیس کے آپریشنز ہو رہے ہیں, یا پشاور کی گرد و نواح میں یا باقی ڈسٹرکس میں آپ دیکھیں, اس وقت بھی مجھے کل جو انفارمیشن آئی ہے جو آئی ڈی پیز بڑی تعداد میں کورم میں بھی ابھی دوبارہ شروع ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ خیبر میں جو آئی ڈی پیز ہیں, کیونکہ میرے نیچے ہلال احمر کام کرتا ہے تو انہوں نے اپنی سروے وغیرہ کر رہے ہیں, تقریباً مکمل ہونے پہ ہیں بہت سی جو ہے, اور صوبائی حکومت نے تقریباً کل سروے شروع کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اچانک وہ آئی ڈی پیز آئیں گے اور ہمارے اوپر جو ایک بوجھ آئے گا اس کے اوپر ہمیں پہلے سے تیار ہونا چاہیے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دھیان دینا چاہیے, ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ ساری جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے جو میٹر کرتے ہیں ادارے, ان سب کو مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے. مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا کہ کل ہمارے سی ایم صاحب, اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاؤں, ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سندھ گئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک گڈ ول گیسچر کا مظاہرہ کیا. سی ایم صاحب کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے رابطہ کیا, ان کی ٹیم کے ساتھ ان کے شیڈول لیا, ان کے لیے تمام جو ہے وہ انتظامات کیے, اور یہاں سے بیان آیا کہ یہ ہمیں کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے, لیکن سندھ حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کو پروٹوکول شاید نہ دیتے لیکن سیکیورٹی ان کی ذمہ داری تھی. تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم پروٹوکول کی بات نہیں کہتے, ہم سیکیورٹی کہتے ہیں. تو فل پروف سیکیورٹی دی. وہاں پر سندھ حکومت کے نمائندوں نے وزیر اعلیٰ صاحب اور اس کی ٹیم کو ریسیو کیا. اس کے بعد شیڈول کے مطابق جو ان کے پروگرامات تھے ان کے ساتھ ان کے سارے شیڈول کے مطابق چل رہے تھے. اچانک کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جو کہ حیدرآباد میں خاص کر ہوا, جب سی ایم صاحب کے قافلے نے یا ان کے جو وہاں پر ہوسٹ تھے ان کے روٹ کو چینج کیا تو ٹریفک جیم میں وہ پھنس گئے. اور اگر آپ سندھ ٹریول کریں, آپ کے میں سے کسی دوست نے سندھ میں رورل سندھ میں ٹریول کیا, اور خاص کر آپ حیدرآباد ہائی وے پہ ٹریول کریں, تو آف اینڈ آن ٹریول کرتے رہتے ہیں, اس میں ہیوی ٹریفک اتنا رش ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو بھی وہ چلتا ہے وہ پھنستا ہے. تو جب وہ رش میں پھنسے تو انہوں نے سندھ حکومت پہ الزام لگایا کہ شاید یہ ٹرک شاید سندھ حکومت نے چھوڑ دیے ان کے لیے کہ یار اس روڈ پہ ٹرک جائے, لیکن ہیوی ٹریفک ہوتی ہے. کراچی ایک پورٹ سٹی ہے, وہاں سے پورے پاکستان میں جو ہے سامان جاتا ہے. تو ادھر سے جو ہے کیونکہ ایک دو دن ٹی وی پہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہے جس پہ ٹی وی پہ بتایا جاتا ہے, اسموتھ چیزیں جا رہی تھی تو ان کی خبریں نہیں آ رہی تھی. تو کچھ نگیٹیوٹی کرنے کے لیے انہیں خبر لگانی تھی, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہائی وے جو ہے شاید وزیر اعلیٰ صاحب نے یا ان کی حکومت نے ہائی وے بند کر دیا یا ہمیں یہ روک رہے ہیں چیزیں. حالانکہ کراچی سٹی کے اندر ان شیڈولڈ ان کے پروگرام تھے جو پورے کراچی سٹی کا انہوں نے وزٹ کیا. وہاں پر تو کسی صوبائی حکومت نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کے شیڈول میں یہ شہر نہیں ہے, یہ علاقہ نہیں ہے. انہوں نے پورے وہاں پہ شہر کے وزٹ کیا. اس کے بعد مزار قائد کی بات ہے تو سندھ حکومت کا آپ کریں پروگرام, اس میں پارک میں کریں جو جلسہ گاہ ہے جہاں پر ہر سیاسی پارٹی کرتی ہے. تو میرے خیال میں ان کے جو سندھ کے دوست تھے شاید وہ جلسہ گاہ نہیں بھر سکے, اور انہوں نے کہا کہ شاید سندھ حکومت کو بھر کے دے, وہ تو کر نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم مزار قائد کے گیٹ پہ جلسہ کریں گے. اب مجھے بتایا کہ آپ مزار قائد کے گیٹ پہ ایسی 5 منٹ کی بریک آپ میں سے اور مجھ میں سے بھی کوئی لگا لے تو ہم ایک بہت بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس ٹریفک کو جلسہ بنانا تھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط ٹیسٹ تھا. حالانکہ بڑا ایک اچھا سندھ حکومت نے گیسچر پیش کیا, لیکن انہوں نے ہمیشہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ انتشار سے کام لیا. شاید ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی خبریں زیادہ نہیں آ رہی تو آپ کوئی نگیٹیوٹی کریں تاکہ آپ کی خبریں آنا شروع کریں, جو کہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک افسوسناک عمل ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات جس وقت بھی خراب تھے, ان کی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی جب سندھ جاتے تھے تو اس وقت بھی ہمارے چیف منسٹر جو ہے مراد علی شاہ صاحب اس وقت کے وزیر اعظم کو ریسیو کرتے تھے, اس کے بعد اپنے شیڈول کے مطابق اپنے پروگراموں میں چلے جاتے تھے. تو یہ ہماری ایک پرورش کا ہے, ہماری پارٹی لیڈرشپ نے ہمیں جو یہ چیز سکھائی ہیں. ہمیں ہمیشہ پولیٹیکل فورسز کو سپیس دی ہے, پولیٹیکل فورسز کی ریسپیکٹ کی ہے. لیکن جب کل بھی
وہاں سے بیٹھ کر جب ان پہ کویشچن ہوئے ہمارے سی ایم صاحب پہ، تو پھر وہ اپنی ریاست سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں افغانستان کے خلاف ثبوت دیں کہ افغانستان ہمارے صوبے میں کیسے ملوث ہے دہشت گردی میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ٹائم نکال کر آئی جی صاحب سے بریفنگ ہی لے لیں اور آئی جی صاحب بھی ان کو بتا دیں کہ افغانستان کیسے ملوث ہے ہمارے یہاں پر جو ہے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ اگر آپ ڈی خان کا ایونٹ لے لیں، پولیس ٹریننگ سکول کا، آپ وزیرستان کے کیڈٹ کالج کا لے لیں، آپ ایف سی ہیڈ کوارٹر جو مین پشاور میں ہوا ہے، یا آف جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں افغان شہری ملوث ہوتے ہیں اور ساتھ میں پاکستان سے جو سہولت کار ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی آپ کہیں گے اور میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ یا میں جاؤں پنجاب میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں اور بولوں کہ میری ریاست یا میری حکومت مجھے ثبوت پیش کرے، اور میں اپنے آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے اتنا ہی نہیں پتہ کہ میرے صوبے میں یہ کارروائیاں کون کر رہے ہیں۔ اگر افغانستان نہیں کر رہا فار ایگزامپل تو کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں، آپ کی پولیس کر رہی ہے، ایف سی کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے، یا کوئی سیاسی پارٹی کر رہی ہے۔ بھئی یہ ثبوت کئی دفعہ سے اور انٹرنیشنلی ثابت ہوئے ہیں، چاہے وہ چائنا نے کیے ہوں، چاہے وہ تاجکستان نے کیے ہوں۔ تاجکستان میں جو پھر کہتے ہیں وہ جو ان کے پڑوسی ممالک ہیں انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ یو این میں کیا بات ہوئی ہے؟ یو این میں جو ہے مستقل جو ہے اپنے چائنا نے کیا سٹیٹمنٹس دی ہیں افغانستان کے متعلق، تاجکستان نے کیا سٹیٹمنٹس دی، ایران نے کیا سٹیٹمنٹس دی ہیں؟ تو یہ سٹیٹمنٹس ہی آپ کے انٹرنیشنل فورم اور پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی حکومت نے مختلف فورمز پہ بتایا ہے افغانستان کو کہ آپ کی سرزمین انڈیا اور اسرائیل استعمال کرے پاکستان کے خلاف۔ پھر ہمارے دوست ملک بیٹھے، ہم نے ترکیہ میں اور قطر میں پھر بات چیت کی اور پھر ہم نے ثبوت پیش کیے اور وہ ماننے سے انکاری ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی ٹانک میں ایک پولیس اسٹیشن، ہمارے جو صدر پولیس اسٹیشن ہے، اس پہ ایک ڈرون اٹیک ہوا، تو کیا وہ پولیس والوں نے ڈرون اٹیک کیا؟ جب اور وہ ڈرون اٹیک اس میں اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور میں تو شاید ڈرون استعمال کر سکیں، آپ کی ٹیکنیکل سٹاف ویڈیو کے لیے شاید وہ ٹیکنیکل سٹاف استعمال کیسے وہ ڈرون، اب بارود استعمال کرنا ڈرون کے ذریعے یہ آپ کو اور میرا کام نہیں، کوئی جاہل آدمی یا کوئی ایسا ہم جیسا بند استعمال نہیں کر سکتا، تو کوئی ٹیکنیکل استعمال کرے گا، تو ٹیکنیکل ٹریننگ کہاں سے ان کو ملی ہے؟ لہٰذا اگر آج بھی ہم کہیں کہ جی آج ہمارے پولیس یا ایف سی یا فوج قربانی دے رہی ہے اور ہم کہیں کہ نہیں یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں، یہ تو افغانستان ملوث نہیں، تو پھر صوبائی حکومت ہمیں بتا دینا کہ کون ملوث ہے یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے۔ آج بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، کل پولیس والے شہید ہوئے ہیں، فوجی شہید ہوئے ہیں، ابھی ریسنٹلی ہمارے ڈی خان میں کے میجر تھے وہ شہید ہوئے ہیں باجوڑ میں، یہ وہ ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ ہمیں بتا دیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب کا بالکل حق بنتا ہے کہ وہ پورے پاکستان کو وزٹ کریں، لیکن اس وقت جو ہمارے صوبے کی سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر زیادہ ٹائم لینا چاہیے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو سب سے پہلے جب یہ انہوں نے اوتھ لیا، اسپیکر صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کہیں یا امن جرگہ کہیں، انہوں نے طلب کیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز تحفظات کے باوجود گئی، میں گیا صوبائی اسمبلی میں، تمام جو ہے ہمارے یہاں پر جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے، جن جن لوگوں نے بولا سب گئے اور پورا دن ہم بیٹھے رہے، آپ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے اور اس لیے بیٹھے رہے کہ ہم صوبے میں امن لے کے آ سکیں۔ اس سے پہلے بھی فارمر سی ایم نے بھی 1-2 میٹنگز کی، ہم وہاں پر گئے جب خیبر کا ایشو آیا، باقی ایشو ہے، صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کی خوشحالی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم کہتے ہیں کہ جی آپ فوج یہاں سے نکل جائے، فوج انٹیلیجنس بیس آپریشن نہ کرے۔ میں مانتا ہوں کہ ہماری پولیس سے بہتر پولیس شاید ہی کسی صوبے کی ہو، کمپیٹنٹ پولیس ہے، بہادر پولیس ہے، لیکن آپ ان کو خالی ہاتھ کیسے لڑا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ این ایف سی کی جب ہم بات کرتے ہیں، این ایف سی ایوارڈ میں 1% آف این ایف سی ایوارڈ وار آن ٹیرر جو ہمیں مل رہا ہے، کیا ہم نے پولیس کی ٹریننگ کی، ان کی جو ہے ان کے لیے ہم نے گیجٹس لیے، ان کے لیے ہم نے ہتھیار لیے، ان کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں لی، ہمیں اگر ملتی بھی ہیں 2-4 وہ بھی ہم واپس کرتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ رات کو جو پولیس پھرتی ہے دن یا رات کو لیٹ آور، اور وہ عام گاڑی میں پھرتی ہیں، بلٹ پروف گاڑی نہیں، وہ سیف نہیں اور آپ کی اور میری حفاظت کر رہی ہے، وہ کیسے کرے گی؟ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اگر ہم نے ان کے لیے اگر فرینزک لیب بھی نہیں بنائی، ہم نے کوئی ایسی چیزیں ان کے انہاؤس نہیں کیا، ان کے ہم نے حق تو یہ ہے کہ ہم ان کی ٹریننگ کرتے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے، سی ٹی ڈی کی کرتے، باقی اداروں کی کرتے، اور ہم ایک ایسی فورس تیار کرتے کہ ہم بمشکل کہتے ہیں آج فوج بھی نہیں چاہتی کہ آپ وہ یہ جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، وہ سیٹلڈ علاقوں میں انٹیلیجنس بیس آپریشن اپنے ملک کے اندر آپریشن کے لیے اتنی زیادہ ٹرین نہیں ہوتی جتنی پولیس ہوتی ہے۔ وہ تو آپ لڑا دیں، انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی، آپ کو فوج نے پرفارم کیا اور 4 دن کے اندر آپ کو بتایا کہ ہم اپنے سے کتنے بڑے دشمن کو کتنے دنوں میں ہم ہرا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔
دنیا اس کی متعارف ہے. آج دنیا آپ کے پاس آ رہی ہے, آج دنیا آپ کی ڈیفنس فورسز کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتی ہے. اگر میرے صوبے میں امن نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں کہ ہم یہاں پر کیسے لوگوں کو لے کر آئیں گے بزنس کے لیے, ان کو NOCs کیسے لے کر دیں گے, ان کی سیکورٹی کیسے کریں گے. آپ کی اپنی جب پائپ لائننگ سوئی گیس کی بچتی ہے یا کسی موبائل ٹاور پہ کام ہوتا ہے, ان کے لوگوں کا اغوا کر دیا جاتا ہے, ان کو سیکورٹی کون دے گا. پھر آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز ہیں. دیکھیں ہمارا صوبہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر ٹورزم ہے, یہاں پر مائنز اینڈ منرلز ہیں, یہاں پر جو آپ کے پاس بہت سی چیزیں ہیں جہاں پر لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ انویسٹر کیسے آپ کے اس میں آئیں گے, صوبے میں آئیں گے, جب ان کو NOC نہیں ملے گی, جب ان کو سیکورٹی نہیں ملے گی, جب ان کو یہ چیزیں نہیں ملے گی. تو اس چیز کے لیے ہمیں چاہیے تھا, ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ہم امن لے کر آئیں, ہم اپنی CTD کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ہم پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ہم ان کے اوپر خرچہ کریں. مرج ڈسٹرکٹ کو آپ دیکھیں, میں مانتا ہوں کہ 100% وفاقی حکومت نے نہیں دیا, لیکن جو دیا ہے وہ کہاں خرچ ہوا ہے. کیا ہم نے ایک تھانہ ابھی تک بنایا, ایک پولیس اسٹیشن نہیں بنایا, ایک پولیس لائن نہیں بنائی, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی. لیویز کو ہم نے یا خاصہ دار کو ہم نے پولیس میں کنورٹ کر دیا. کیا وہ ان کی اتنی ٹریننگ ہے پولیس کے مطابق کہ وہ کر سکتے ہیں اس وہاں کے لیول کنٹرول. دیکھیے چیزیں ہیں جو کہ ہم نے 10 سالوں میں 1000 ارب روپے خرچ کر کے یہ چیزیں کرنی تھی. ہم نے ان کو اپنے صوبے کے معیار کے مطابق کم از کم لے کے آنا تھا, لیکن ہم وہ بھی نہیں لے کے آ سکے. میں مانتا ہوں کہ 100 ارب روپے میں سے شاید 40-50 روپے سالانہ ملتے ہوں گے, لیکن وہ 40-50 روپے بھی تو بتائیں نا کہاں خرچ ہوئے ہیں. 13 سال اس حکومت کو ہو چکے ہیں. 13 سالوں میں چیزیں بلڈ اپ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل ٹاسک نہیں تھا. آپ کی ریگولر حکومت آ رہی ہے, آپ ادارے بلڈ کرتے, آپ چیزیں بلڈ کرتے. آج آپ مجھے دیکھیں کہ یہ جو ہم اگر بات کرتے ہیں آئل اینڈ گیس کی ذخائر, اس ہمارے پختونخوا میں جو ہے وہ, اور ابھی پچھلے دنوں بھی ہمارے ایک نئے جو ہے وہ ویل ہوا ہے کرک میں, جو ہمارے نارتھ وزیرستان میں جو ہے آئل اینڈ گیس نکلا ہے. ہمارے ڈی خان میں ہمارے مرج ڈسٹرکٹ صاحب کی ایکسپائری ڈیٹ کب ہے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا, کسی پر ٹویٹ آ جائے گی کہ اچھا زئی صاحب نہیں ہے, فلاں بندہ میرا دوسرا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. کبھی بھی کوئی خواب آ جائے گا یا کوئی دیکھ لیں گے رات کو خواب میں کہ جی یہ اچھا صاحب آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور آپ جو ہے, اور اچھا صاحب نے ساری عمر سیاست کی ہے, تو اب ایسی جماعت کے لیڈر بننے جا رہے ہیں کہ میں ان کے لیے صرف دعا گوئی ہو سکتا ہوں. بندہ آخری عمر میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ خوار نہ کرے. اب ایسے جھرمٹ میں پھنس گئے کہ اب دیکھتے ہیں کہ چند دنوں بعد آپ اور ہم بیٹھ کے پھر یہ بات چیت کریں گے. لہٰذا یہ میری گزارشات تھی. آخر میں دوبارہ اپنی صوبائی حکومت کو بولوں گا کہ 13 سالوں میں جو یہاں پر کرپشن ہوئی ہے, کوہستان اسکینڈل آپ کے سامنے ہے. میری امید تھی کہ نئے CM آئیں گے, انہوں نے گورننس کی بات کی, کرپشن کی بات کی, جو ان کو پچھلے CM نے ورثے میں ایک کرپشن, ایک بے حال صوبہ دیا تھا, ایک دہشت گرد صوبہ دیا تھا, دہشت گردی سے بھرا ہوا, اس کے اوپر وہ ایکشن لیتے. آج وہ خود مانتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے, جب انہوں نے کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں ہیلتھ کے سسٹم سے. آج ہمارے ہیلتھ منسٹر ہمیں بریفنگ دے دیں کہ آپ کے 13 سالوں میں ہیلتھ اتنی بہتر ہو چکی ہے کہ کتنے مریض پنجاب, سندھ اور بلوچستان سے یہاں پر علاج کرانے کے لیے آئے ہیں. اور میں بھی جو ہے اپنے سندھ حکومت سے اس کے جو ہے نمبرز دے لوں گا کہ سندھ میں کتنے لوگ پنجاب, سندھ اور بلوچستان سے جو ہے علاج کرنے کے, تقریباً ایوریج 50-50 کو رشیا کے باہر سے لوگ ہیں. اچھی بات ہے, اگر یہاں پر آئے ہوں گے تو ہم بھی سندھ والوں کو بولیں گے دیکھیں آپ کے پاس اگر سال میں 1 لاکھ مریض ہے تو ہمارے پاس 3 لاکھ مریض ہیں. آج اگر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, آج یونیورسٹیز میں سب سے کم جو ہے وہ پیسے خیبر پختونخوا کی حکومت نے رکھے ہیں یونیورسٹیز کے سالانہ گرانٹس میں. آج اگر آپ کی ایجوکیشن بہت بہتر ہو چکی ہے تو مجھے بتائیں کہ میرے تو کم از کم میں نے اس دن دیکھے پنجاب کے بھی ایجوکیشن میں سے اپنے بچے سرکاری اسکول میں داخل کریں, تو کتنے ہمارے وزراء کے بچے جو ہیں وہ ہمارے سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے کسی بھی انگریزی اور کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھ رہے ہیں, اور سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ 13 سال میں تمہارا ایجوکیشن سسٹم بہت بہتر ہو چکا ہوگا. تو یہ بھی بتا دیں ہمیں کہ یار ہم بہت بہتر ہو چکے ہیں. لہٰذا ہم کہتے ہیں ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, تنقید ایسی نہیں ہونی چاہیے. اگر سندھ ایک کام اچھا کر رہی ہے, اگر پنجاب ایک اچھا کام کر رہی ہے, یا خیبر پختونخوا ایک اچھا کام کر رہا ہے, تو ہمیں فالو کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جب میٹرو بس بن رہی تھی کہتے جنگلہ بس ہے, اسی ماڈل کو لا کر یہ لوگ یہاں پر انہوں نے بھی وہ کیا. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اگر سندھ یا پنجاب اچھا کام کر رہی ہے یا بلوچستان اچھا کام کر رہا ہے, اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اگر ہمارا صوبہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو باقی صوبوں کو فالو کرنا چاہیے. آج تو وہ بلین ٹری کا ان کا جو پروجیکٹ تھا اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. پہلے کہتے تھے یہ دیکھیں ہم نے سال میں 12 موسم لے کے آ گئے. ہم نے کہا اچھی بات ہے, ہم سال میں 12 موسم دیکھیں گے.
لیکن وہ بلین ٹری پروجیکٹ کہاں چلا گیا؟ ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کر ہمارے سارے جنگلات انہوں نے بیچ دیے. تو میری سی ایم سی ہوگی کہ آپ زیرو ٹالرنس لے کر آئیں لا اینڈ آرڈر کے اوپر. بالکل آپ لا اینڈ آرڈر کو وہ کریں, دہشت گردی کے خلاف, آپ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس لے گئے. جس طریقے سے کرپشن کا بازار صوبے میں گرم ہے اس کو ختم کریں. ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اچھے کاموں میں. ہم یہ نہیں کریں گے آپ یہ کام کریں اور یہ غلط ہے. جو بھی اچھا کام ہمارے چیف منسٹر صاحب کریں گے ہم ڈیفینیٹلی ان کو اس پہ سپورٹ کریں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. کسی کوئی کوشچنز ہیں تو میں لوں گا. دیکھیں آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں 1200+ کلومیٹر جو ہے ایک بارڈر ہمارا ہے جو کہ ہم نے مختلف جگہوں پہ فینس کیا ہوا ہے. ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ اس بارڈر کو جو ہے ہم وہ جرمن وال کی طرح ایک دیوار دے دیں تاکہ پراپرلی دیکھیں فینس سے بھی آپ اور میں صوبے سے ہیں, فینس سے بھی لوگ گزر سکتے ہیں. کہیں سے اس کی جو ہے وہ انکروچمنٹ ہو جاتی ہے, کہیں سے وہ نکل آتے ہیں. لہٰذا جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہیومنلی مشکل ہے. امپاسبل کا لفظ میں نہیں استعمال کروں لیکن مشکل ہے. آپ اگر دیکھیں یہاں پر اگر سیلاب آئے تو آپ کو فوج کی ضرورت ہے. یہاں پر اگر زلزلہ ہے آپ کو فوج کی ضرورت ہے. یہاں پر جو ہے ایک زمانے میں ہمیں وابڈے میں بھی فوج کی ضرورت پڑ گئی تھی. اب آپ کہیں کہ پولیو ڈراپس بھی آپ پلائیں, یہ بھی آپ کریں, وہ بھی آپ کریں, سرحدوں کی حفاظت بھی آپ کریں, انٹرنل سیکیورٹی بھی آپ کریں. لہٰذا ڈیفینیٹلی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے وفاق کے ساتھ مل کر ہمارے بارڈرز کی بھی حفاظت ہم کریں. بارڈرز کی حفاظت ڈیفینیٹلی فوج کرے گی. انٹرنلی ہماری صوبائی حکومت کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کر مل کر اس بارڈر کی اور اس صوبے کی حفاظت کریں. میں نہیں کہتا کہ وفاق اس سے بالا تر ہے. میں نے ابھی وفاق کے اوپر کہا کہ ہمیں میگا پروجیکٹس دینے چاہیے. ہماری چیزیں پینڈنگ جو وفاق کے ساتھ پڑی ہیں, ہمارے اگر پیسے پڑے ہیں, ہمارے رائلٹی کے پیسے پڑے ہیں, بالکل ہم صوبائی حکومت کے ساتھ اپنے صوبے کے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ مقدمہ بھی ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. ہم یہ نہیں کہیں کہ وفاقی حکومت اس سے بالا تر ہے یا ہمارے میگا پروجیکٹس. تو ہم دونوں ہیں صوبے اور مرکز کا جب جوائنٹ. دیکھیں ہمارے دور میں 2008 سے 13 تک حکومت تھی. امیر حیدر صاحب یہاں پر وزیر اعلیٰ تھے, ہم ان کی اتحادی حکومت تھے. سوات میں ہم نے آپریشن کیا, 25 لاکھ کم از کم 20 سے 25 لاکھ آئی ڈی پیز بنے. سوات میں ہم نے امن قائم کیا, اپنی سیکیورٹی فورس ساتھ مل کر تمام لوگوں نے سپورٹ کیا اور دوبارہ ہم لوگوں کو آباد کیا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ول تو نظر آئے نا. ہم ول ہی نظر, ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں چھوڑ دیں, ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں, ہمیں یہاں پہ طالبائزیشن ہونے دیں, طالبانوں کو یہاں پر آنے دیں. اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ کیسے اس چیز کو کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت دیر ہو چکی ہے. اگر ہم فیصلے سالوں سال کے بعد کریں اور آپ کہیں کہ جی جیسے شیخ ذوالفقار بھٹو کا عدالتی کا طلوع اور 45 سال بعد عدالتوں نے کہا کہ ہم سے جو ہے وہ زیادتی ہوئی اور ہم معذرت کرتے ہیں, پھر آپ اگر 9 مئی کے فیصلے بھی 40 سال بعد کریں اور بولیں گے یار وہ تو 9 مئی میں یہ ملوث تھے لیکن ہمیں 30 سال اور 20 سال اور 40 سال بعد پتہ چل گیا ملوث ہے, ابھی ان کو سزا دیتے ہیں, تو یہ زیادتی ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. اگر ہم اپنا اپنا کام کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں باقی اداروں کے متعلق بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے, اپنے متعلق نہیں پتہ ہوتا. جیسے میں کہوں کہ مجھے تو آپ کے چینل کے متعلق اور آپ کے متعلق بہت زیادہ پتہ ہے اور اپنے متعلق اتنا نہیں پتہ ہوگا, اور آپ بولیں کہ میرے متعلق آپ کو زیادہ پتہ ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. اس میں جو واقعات ہوئے تھے شاید ہی آپ کے دشمن ایسا کام کر سکے جس میں آپ کے GHQ پہ حملے ہوں, کور کمانڈ گھر پہ حملے ہوں, ریڈیو اسٹیشن پہ حملے ہوں, قلعوں پہ حملے ہوں, چھاؤنیوں پہ حملے ہوں. آج بھی آپ کا جو ریڈیو اسٹیشن ہے یہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ 9 مئی میں کون ملوث تھا. آج ایک کمیٹی جو ہے وہ ایک صوبائی اسمبلی میں شاید اسپیکر صاحب نے بنائی ہے, لیکن ایک سب جوڈس میٹر پر ایک کمیٹی بنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک, اگر قانون کو پڑھ لیا جائے, میں بھی ڈپٹی اسپیکر ہوں 5 سال, ایک سب جوڈس میٹر ہے اس کے اوپر آپ نے کمیٹی بنا لی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کلین اور چٹ دینے کے لیے آپ نے بنائی کہ ہم اس میں ملوث. چلو آپ ملوث فار ایگزامپل نہیں تھے,
تو یہ کام میں نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، یہ بھی افغانستان والوں نے کیا ہے، انڈیا والوں نے کس نے کیا؟ آپ کے سامنے اس دن میں بھی اس پشاور میں موجود تھا جب یہ ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگی تھی. اس وقت میں بھی یہاں پر پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی والے کیا کیا ایک سے بڑھ کر ایک اپنی ویڈیو لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے یہ کام کر دیا، اپنے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے کہنے پہ میں نے یہ کام کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ سوات ایکسپریس وے کا ٹول پلازا کس نے جلایا تھا؟ ان کے ملازمین نے شاید جلایا تھا. آج آپ دیکھیں کہ فرانسک لیب کی جو رپورٹ ہے جس میں شاید ہمارے سی ایم صاحب ہیں اور کچھ وزراء کے اس میں ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، کچھ کی تو ویڈیوز اپنی سوشل میڈیا پہ موجود تھی، کسی نے شاید ڈیلیٹ کر دی ہو. میں کہتا ہوں اگر 9 مئی میں اگر میں ملوث ہوں، میرے خاندان کا کوئی بندہ ملوث ہے، میرا بھائی ملوث ہے، میرے رشتہ دار ملوث ہے، اس کو ایسی سزا دینی چاہیے تاکہ پاکستان کی آنے والی نسل کہے کہ اس قسم کے ماضی میں ہمارے بھی شاید اختلافات ہو ریاست کے ساتھ پیپلز پارٹی کے، ہم نے بھی محترمہ کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کھپے کا نعرہ مارا تھا. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کو آگ لگا لو. آصف علی زرداری صاحب اس وقت کہہ سکتے تھے، بلال بھٹو زرداری صاحب اس وقت بہت ہی نوجوان تھے اور ان میں بھی جذبات ہو کہہ سکتے پاکستان کو آگ لگا لو، لیکن ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا تھا کہ پاکستان ہوگا. اور ہم نے اسی دائرے میں رہ کر پولیٹیکل دائرے میں رہ کر پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نے جو ہے ہم نے سیاست کی. اور آج آصف علی زرداری صاحب پہلے سویلین پریزیڈنٹ ہیں کہ دوسری دفعہ منتخب ہو کر آئے ہیں. تو ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں ہوں گے تو خدا نخواستہ پاکستان بھی نہ ہو اور اس قسم کے اٹیک کرتے رہیں. پھر اگر آپ کے پاس یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ ریڈیو اسٹیشن کے جو ہوا کس نے کیا تھا 9 مئی میں؟ کیا ہوا سے اب یہ دوبارہ 9 مئی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دھمکیاں دے کہ ہم 9 مئی کر لیں گے، کیونکہ ہمارے اداروں نے ہمارے عدالتوں نے ان کو وہ سبق نہیں سکھایا 9 مئی والوں کو کہ جو دوبارہ بار بار یہ اٹھنے کو کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ خدا خاصہ 9 مئی کر لیں گے. اس وقت 9 مئی نہیں ہوگا. اس وقت جو ہے ہماری جو ہے اور آپ نے ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ اس وقت جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا، چاہے وہ میں ہوں گا، چاہے وہ آپ ہوں، کوئی اور ہوگا، ان کے ساتھ قانون نبڑتا جانتا ہے. پچھلے دنوں بھی ایک پارٹی نے جو ہے لاہور میں اور اس میں جو ہے کچھ کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے حکومتی اداروں نے ان کو وہیں تک محدود رکھا، وہ آپ کے سامنے ہے. لہٰذا اس وقت جو ہے آپ کے ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کیا کہ آپ کی سرکاری مشینری، جب ہمیں سرکاری مشینری یہاں پر ضرورت ہوتی تھی، ہمیں فائر بریگیڈ یہاں پر ضرورت ہے، ہمارے ایمبولینسز ہمیں جب یہاں پر ضرورت ہے، تو وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ حکومت نے ضبط کیے ہوئے تھے، کیونکہ یہ انہوں نے جو ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے ان کو استعمال کیا. آپ کے آنسو گیس کے شیل جو کہ پولیس کو ضرورت ہوتے، مجھے نہیں پتہ اور آج تک اس کے اوپر جو ہے وفاقی حکومت نے بھی انکوائری نہیں کی کہ ایک آنسو گیس کے شیل سویلین کے پاس کیسے آ گئے، پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ آنسو گیس کے شیل کیسے آ گئے اور جو ہے اس کو استعمال کر رہے تھے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے خلاف 9 مئی ہو جس طریقے سے ہوا، ان کو جب تک آپ کیفر کردار تک ان کو سزائیں نہیں دیں گے تو اس وقت تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے خدا نخواستہ ایونٹس کے لیے لوگ کوشش کرتے رہیں گے. تھینک یو. لیکن وہاں پر کمپنیز کیسے جائیں گی، کام کیسے کریں گی جب وہ کام نہیں کرنے دیتے، دہشت گردی ہوگی، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمارے پاس اور بھی بہت سے اسکوپ ہیں. ہمارے پاس موجود ہیں تیل اور گیس کے ذخائر مرج ڈسٹرکس میں کے بارڈر کے اوپر، لیکن ہمیں سب سے پہلی بات ہے سیکیورٹی کے اوپر. تو میں یہ اپنے صوبائی حکومت کو کہوں گا کہ وہ باقی چیزوں کو چھوڑیں، افغانستان کا کیس لڑنے کے بجائے پاکستان اور خیبر پختونخوا کا کیس لڑیں. آپ آ کے کہتے ہیں جی ہمیں افغانستان کے خلاف شواہد دیں، افغانستان کے خلاف آپ کو کیا شواہد دیں؟ آپ آ کر اپنے آئی جی صاحب کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ افغانستان آپ آئیں، آپ ریکویسٹ کریں. آپ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صوبائی حکومت ریکویسٹ کرے گی تو شاید آپ کے انٹیلیجنس ادارے بھی دیں اور آپ کو بتائیں کہ جی ہمارے پاس کیا کیا شواہد موجود ہیں افغانستان کے خلاف. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ٹی ٹی پی کو سپیس دیں. کیوں ٹی ٹی پی کو ہم سپیس دیں؟ جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتا، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا، آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگس کریں. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، چلو ہم کہتے ہیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو پھر ہمیں حکومت بتا دے کہ ہمارے خلاف دہشت گردی، ہمارے پولیس والوں کو کون مار رہا ہے، ہمارے فوجیوں کو کون مار رہا ہے، ہمارے ایف سی کے نوجوانوں کو کون مار رہا ہے، ہمارے جو ہے یہ جو سرکاری ملازمین ہیں. آج بھی میں صبح ایک دور پڑھ رہا تھا کہ جی کچھ علاقوں میں جو ہے کچھ 1-2 ضلعوں میں بتا رہے تھے کہ جی یہاں پر جو ہے کارروائیاں زیادہ ہو رہی ہیں، سرکاری ملازمین اپنی حفاظت کریں، یہ کریں وہ کریں. تو جب آپ ایک صرف حکومت کا ہم صرف نوٹس دے دیں، آپ کو نوٹس دیں گے کہ آپ گھر سے نہ نکلیں، کارروائی ہو رہی ہے، باقی اپنی حفاظت خود کریں. تو ایسی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بیٹر نہیں کرتی. اب آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے فروری میں جو ہے وہ پتہ نہیں مارچ کرنا کیا، اور اس کے لیے موبلائزیشن کے لیے ہمارے سی ایم صاحب جو ہیں لاہور اور کراچی جا رہے ہیں. آپ نے تو پہلے بھی اسلام آباد پہ چڑھائی کی، مجھے پتہ ہے کتنے بڑے بڑے جلوس پنجاب اور سندھ سے آئے ہیں، ایک گاڑی تک نہیں آئی ہے.
آج ہمارے صوبے کو امن چاہیے، آج ہمارے صوبے کو ترقی چاہیے، آج ہمارے صوبے کو خوشحالی چاہیے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بیٹھ کر، ہماری صوبائی حکومت کو بیٹھ کر، اپنی پارٹی میں بیٹھ کر، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ہم اپنے صوبے کے امن کے لیے بات کریں، ہم وفاق کے ساتھ اپنے پیسوں کی بات کریں، ہم ترقیاتی فنڈز کی بات کریں، ہم باقی کریں، تاکہ ہم صوبے میں کام کر سکیں۔ اگر آپ یہی گالم گلوچ، یہی انتشار، یہی چیزیں شروع کریں گے تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کیسے یہاں پر امن لا سکیں گے؟ آپ افغانستان کا متقن، پاکستان میں حق تو یہ ہے کہ پھر آپ کو سفیر بنا لیں افغانستان کا، یہاں پر آپ افغانستان کے مستقل مندوب بن جائیں یہاں پر، کہ آپ افغانستان سے کہتے ہیں دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف۔ پاکستان نے ثبوت دیے ہیں باقاعدہ کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ نہیں، ٹی ٹی پی کو دفاتر بھی دیں، ان سے مذاکرات بھی کریں، افغان انلیگل امیگرینٹس کو بھی واپس نہ بھیجیں۔ بھائی ہم کیوں نہ بھیجیں؟ ہمارے ملک کے شہری کسی بھی ملک میں اگر ان کی طرح آزاد پھر سکتے ہیں تو پھر ہم بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے ہمارے پشتون اس وقت سعودی عربیہ میں، دبئی میں، باقی مسلم ممالک میں جیلوں میں قید ہیں ویزے کے ایشو کے اوپر کہ یہ ان کا ویزا ایکسپائر ہو چکا تھا اور یہ یہاں پر انلیگل امیگرینٹ ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں، افغانی جتنے بھی ہیں ان کو ہم یہاں پر رکھیں۔ ہم بالکل افغانستان کے شہریوں کو ویلکم کریں گے، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، لیکن لیگل پروسیس کے ذریعے ویزا لیں گے، ویزے کے ذریعے یہاں پر آئیں گے، اپنا چاہے ان کا اسٹوڈنٹ ویزا ہو، چاہے ان کا وزٹ ویزا ہو، چاہے ان کا اس کا جابس کے حوالے سے ہو، چاہے ان کا بزنس کے حوالے سے ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنے شہری ہیں۔ اب یہاں پر آ کے لاکھوں کی تعداد میں اور پھر جو بھی ایونٹ ہوتا ہے اس میں یہ شہری ملوث ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ لہٰذا ہمارے صوبائی حکومت کو چاہیے کہ پاکستان کی ریاست کو سپورٹ کریں، پاکستان کی سپورٹ کریں، ہمارے لوگوں پہ جو ہے وہ صوبے کے رحم کرے صوبے کے، اور ساتھ ساتھ میں وفاقی حکومت کو بھی بولوں گا کہ آپ بھی اس سے بالا تر نہیں ہیں، آپ کو بھی ہمارے صوبے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ ہمارے جو افسوسناک امر یہ ہے کہ 2 سالوں میں وفاق سے بھی ہمیں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں مل سکا۔ ہمارے 1991 پانی کے ایکاٹ کے بعد ہمیں پانی کا شیئر نہیں مل سکا۔ آج ہمارا اگر چکدرا سے ہمارا روڈ اگر NHA کی کوتاہی کی وجہ سے رکا ہوا ہے چترال تک تو یہ بھی وفاقی حکومت کا ہے۔ اگر چشمہ لفٹ کنال رکی ہوئی ہے تو یہ بھی وفاقی حکومت کا ایک پروجیکٹ ہے۔ اگر ہمارا KP N55 ڈی خان ٹو کشمور اگر رکا، یہ بھی وفاقی حکومت کا ایک وہ ہے۔ تو وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ یہاں پر آ کر ہمارے صوبے کے لوگوں کے بھی رحم کرے، یہاں پہ ہمیں کوئی پروجیکٹس دیں، چاہے وہ جیسے پنجاب میں دے رہے ہیں، سندھ کی حکومت اپنا کیس لڑ رہی ہے، بلوچستان کی حکومت اپنا کیس لڑ رہی ہے۔ اگر ہمارے وکیل نالائق اور نکمے اگر وہ نہیں وہ کر رہے تو وفاق کو چاہیے کہ ہمارے لوگوں کی سپورٹ کرے، یہاں پر پروجیکٹس دیں، میگا پروجیکٹس دیں، تاکہ ہمارے صوبے کے لوگوں کو کم از کم پتہ چلے کہ وفاق ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہماری صوبائی حکومت آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو آپ کی اپوزیشن یہاں پر موجود ہے، ہم یہاں پر موجود ہیں، آئیں یہاں پر جو ہے اچھی بات ہے۔ وزیر صاحب 1-2 جگہوں پہ گئے ہیں، ہری پور گئے ہیں، چترال کے لیپ ٹاپ تقسیم کیے ہے۔ پشاور کے بچوں کا بھی حق بنتا ہے، جنوبی اضلاع کے بچوں کا بھی حق بنتا ہے، مرج ڈسٹرکٹ کے لوگوں کا بھی بچوں کا بھی حق بنتا ہے۔ جس طرح آپ باقی اس میں جاتے ہیں میں ان کو ویلکم کروں گا، بالکل آپ لوگ یہاں پر آئیں۔ ابھی بھی آپ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو آنا چاہیے، اور یہاں پر لیپ ٹاپ اسکیم ہو، یہاں پر ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں، NHA ہو، چاہے واپڈا ہو، چاہے باقی ادارے ہیں، ان کو بھی ذرا پوش کریں کہ خیبر پختونخوا میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی اپوزیشن کی حکومت ہے تو یہاں کی عوام جو ہے یہاں پر پستی رہے، ان کے رحم و کرم پہ 13 سال ہو گئے آج تک ہم ایک اسٹیڈیم نہیں بنا سکے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج PSL کے میچز آنے جا رہے ہیں، کیا اس ارباب نیا اسٹیڈیم جو کہ انہوں نے عمران خان کے نام پہ کر دیا ہے، تو اگر آپ نام چینج کریں گے اس سے کم از کم آپ گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے نام چینج کر لیے لیکن اسٹیڈیم اسی کو رینوویٹ کر رہے ہیں۔ ایک اسٹیڈیم ہم انٹرنیشنل لیول کا نہیں بنا سکے کہ جس پہ ہم انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکیں، ہم PSL کا میچ کھیل سکیں۔ میں اپنے PCB کے چیئرمین سے بھی کہوں گا، اور میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے، ان سے مجھ سے کمٹ کیا ہے کہ ہم PCB کے جو ہے وہ اسٹیڈیم جو ہے خیبر پختونخوا میں بنانے جا رہے ہیں۔ میں ان کو ویلکم کروں گا کہ جس طریقے سے وہ اب شہباز اسپیڈ کو تو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اب تو نقوی اسپیڈ ہے، اس اسپیڈ سے اگر آپ ہمیں بھی کوئی چمتکار دکھا دیں، یہاں پر کوئی اسٹیڈیم ہمیں بنا دیں، کیونکہ جس طریقے سے اسلام آباد کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ایک بہت اسپیڈ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے ایک اسٹیڈیم ہمارے صوبے کے بچوں کا بھی حق بنتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ یوتھ ہمارے خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ 2-3 اسٹیڈیم ہونے چاہیے، ایک نارتھ میں ہونا چاہیے، پشاور میں ہونا چاہیے، جنوبی اضلاع میں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی کرکٹ خیبر پختونخوا سے نکلتی ہے۔ آج بھی آپ کی آدھی ٹیم کرکٹ کی جو پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ سر بلند کرتی ہے وہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، اور خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس کھیلوں کے میدان نہیں ہیں۔
تو لہٰذا آخر میں میری اپنی صوبائی حکومت سے یہ ریکویسٹ ہوگی، بار بار میرے ہمیشہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ آئیں، آپ امن کے لیے کام کریں، آپ الزام تراشی چھوڑیں، آپ ٹی ٹی پی کے وکالت چھوڑیں، آپ ٹی ٹی پی کی نمائندگی چھوڑیں۔ اگر ٹی ٹی پی کو افغانستان میں انڈیا اور اسرائیل سپورٹ کرتی ہے اور آپ خیبر پختونخوا کی حکومت اگر ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتی ہے، پھر اگر ہم بولیں کہ آپ کے نیکسس انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ ملتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں آپ ہمیں ملک دشمن کہتے ہیں۔ افغانستان میں اگر مطلب ہے انڈیا اور اسرائیل سپورٹ کر رہی ہے اور آپ بھی یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں، تو انڈائریکٹلی اگر آپ سپورٹ کریں تو آپ کو کیا بولیں گے؟ لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑیں، اپنے صوبے کے امن کے لیے کام کریں۔ جو بھی صوبے میں امن و امان کو خراب کرے، چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی اور ہو، ان کے خلاف آپ کھڑے ہوں۔ یہ وکٹ کے دونوں طرف جو ہے آپ نہ کھیلیں، بلکہ آئیں اور بولیں کہ جو بھی ہمارے صوبے کے امن کو خراب کرے گا، ہم اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر، ہم اپنی پولیس کے ساتھ مل کر، ہم تمام اداروں کے ساتھ مل کر اس کے امن کے لیے اپنے صوبے کے امن۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ خیبر میں آپریشن ہونے جا رہا ہے، کیا اسی صوبائی حکومت نے جو ہے وہ کیبنٹ نے ان کے آئی ڈی پیز کے لیے فنڈ مختص نہیں کیا؟ تو ادھر فنڈ بھی مختص کرتے ہیں، ادھر کہتے ہیں ہم فنڈ بھی دیں گے، ادھر کہتے ہیں ہم آپریشن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ صوبائی حکومت یا پھر ایسے کریں کہ پی ٹی آئی دو جماعتیں بنا لیں، ایک انتشاری جماعت بنا لیں اور ایک سیاسی جماعت بنا لیں۔ ایک کی ڈیوٹی لگا لیں کہ آپ انتشار کرتے رہیں اپنے بانی چیئرمین کے کہنے کے اوپر جو ان کی ٹویٹس آتی ہیں، اور دوسرے کو بولیں کہ آپ سیاست کریں۔ کیونکہ ہمارے صوبے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم اس کا متحمل نہیں ہے کہ ہمارا اگر سیکریٹریٹ ہے وہ کبھی اڈیالہ میں شفٹ ہو رہا ہو، کبھی ہم کدھر ہو رہے ہوں، کبھی کدھر ہو رہے ہوں۔ اب وہ تو کم از کم ان کا ایک جو پارلیمنٹ کا ایجنڈا میں کل دیکھ رہا تھا کہ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو ہے دستخط جو ہے وہ اب خود مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی پارٹی کلیم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں، اس پارٹی میں ایک شخص نہیں ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکے۔ اتنی بیکار انکمپیٹنٹ پارٹی ہے جن میں ایک شخص ان کو نہیں مل رہا پورے پاکستان میں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو۔ امپورٹڈ لیڈروں کو جو ہے اب یہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنائیں گے۔ میرے بڑے محترم ہیں چکزئی صاحب، لیکن میرا ان سے ہے کہ آپ کم از کم ان سے پوچھ لیں یا ایک ٹویٹ کرا لیں